GHMC نے جمعرات کو میاپور کے نیو کالونی علاقے میں انسداد تجاوزات مہم چلائی، جس کے دوران فرنیچر کی دکانوں سمیت متعدد تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ کارروائی کے دوران GHMC حکام نے کئی جھوپڑیوں کو بھی منہدم کر دیا، جس کے باعث علاقے میں کشیدگی اور ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مقامی افراد نے الزام عائد کیا ہے کہ دکانوں اور جھوپڑیوں کو بغیر کسی پیشگی نوٹس کے اچانک منہدم کیا جا رہا ہے۔ یہ نظامی کارروائی سخت پولیس بندوبست کے درمیان انجام دی گئی۔ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موقع پر تعینات رہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق یہ انسداد تجاوزات مہم اس پس منظر میں چلائی گئی کیونکہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی میاپور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ GHMC کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی پر قائم تجاوزات کو ہٹانے کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ JCB مشینوں کے ذریعے کالونی میں قائم عارضی جھوپڑیوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرہ افراد اپنے سامان کو بچانے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ اس کارروائی کے خلاف متاثرہ رہائشیوں نے احتجاج کیا اور "وی وانٹ جسٹس" کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ غریب افراد کی دکانیں اور رہائش گاہیں بغیر مناسب متبادل یا نوٹس کے توڑی جا رہی ہے، جس سے ان کے روزگار اور رہائش کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم GHMC حکام کا موقف ہے کہ شہر میں سرکاری زمینوں پر قبضوں کے خاتمے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجاوزات ہٹانا ضروری ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حیدرآباد زونل دفتر نے ہیرا گروپ منی لانڈرنگ کیس میں اہم کارروائی کرتے ہوئے ہیرا گروپ کی سربراہ نوحیرا شیخ کی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے والی نازنین انصاری عرف عابدہ کو گرفتار کر لیا۔ ED کے مطابق نازنین انصاری کو منگل کے روز پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ سال 2002 کی دفعہ 19 کے تحت گرفتار کیا گیا۔ مرکزی ایجنسی نے چہارشنبے کو جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ یہ تحقیقات تلنگانہ اور آندھرا پردیش پولیس کی جانب سے درج متعدد FIRs کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جن میں نوحیرا شیخ، ہیرا گروپ اور دیگر افراد پر جعلی سرمایہ کاری اسکیموں کے ذریعے سرمایہ کاروں سے بھاری رقوم جمع کر کے دھوکہ دہی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ نازنین انصاری نے نہ صرف نوحیرا شیخ کی قریبی معاون تھی بلکہ ED کی جانب سے ضبط شدہ جائیدادوں سے کرایہ وصول کرنے، نئے سرمایہ کاروں کو ہیرا گروپ میں سرمایہ کاری پر آمدہ کرنے اور مختلف سرکاری اداروں کو گمراہ کرنے میں بھی سرگرم کردار ادا کر رہی تھی۔ ED کے مطابق نازنین انصاری ضبط شدہ جائیدادوں جو مبینہ طور پر جرم سے حاصل شدہ آمدنی کا حصہ تھی کے استعمال اور قبضے میں ملوث تھے اور ان جائیدادوں کی تجارتی استعمال کو جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی تھی۔ تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ اگرچہ وہ ہیرا گروپ کے خلاف جاری تحقیقات سے مکمل طور پر واقف تھی، اس کے باوجود متاثرین سے سرمایہ کاری حاصل کرنے کی سرگرمیوں میں شامل رہی۔ حیدرآباد کے مصروف ترین تجارتی علاقے امیر پیٹ میں واقع KSR فیشنز نامی کپڑوں کی دکان میں جمعرات کو دوپہر تقریباً 12:30 بجے خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ میٹرو پلر نمبر A1043 کے قریب میتری ونم جنکشن کے پاس واقع 3 منزلہ عمارت مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ عمارت کے قریب جانے سے قاصر ہیں۔ جائے وقوع سے سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری عمارت شعلوں میں گھری ہوئی ہے، جبکہ سیاہ دھوئیں کے بادل فضا میں پھیل رہے ہیں، جس سے اطراف کی دکانوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ KSR فیشنز سنجیوا ریڈی نگر روڈ پر واقع ہے، جہاں ہوٹلوں، ریسٹورانٹ، الیکٹرانکس کی دکانوں اور دیگر تجارتی مراکز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق قریبی دکانداروں نے آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر فوری طور پر اپنی دکانوں سے قیمتی سامان نکالنا شروع کر دیا اور علاقہ خالی کر دیا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کردہ الرٹ کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے 4 فائر انجن موقع پر پہنچ گئے اور فائر بریگیڈ کے عملہ مسلسل آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ پولیس اور فائر سروس کے اہلکار قریبی عمارتوں تک آگ پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق دکان کے اندر کپڑوں اور دیگر آتش گیر سامان کی بڑی مقدار موجود ہونے کی وجہ سے آگ نے شدت اختیار کر لی۔ اس واقعے کے باعث امیر پیٹ سے SR نگر جانے والی مرکزی سڑک پر شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ تلنگانہ ڈائریکٹوریٹ آف گورنمنٹ ایگزامینیشن نے اعلان کیا ہے کہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی کہ SSC ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات 5 جون سے 12 جون تک منعقد کیے جائیں گے۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق تمام مضامین کے امتحانات صبح 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک ہوں گے، تاہم فرسٹ لینگویج اور سائنس کے امتحانات کے اوقات مختلف رہیں گے۔ فرسٹ لینگویج کے امتحانات صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:50 تک منعقد کیے جائیں گے، جبکہ سائنس کے مضامین فزکس اور بایولوجی کے امتحانات الگ الگ دنوں میں صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک ہوں گے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق طلبہ اپنی ہال ٹکٹ سرکاری ویب سائٹ سے براہ راست ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جبکہ اپنے متعلقہ ہیڈ ماسٹر سے ہارڈ کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ محکمے نے مزید معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر 04023230942
خطوط جاری کیا ہے جہاں طلبہ اور والدین رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق اس سال سپلیمنٹری امتحانات میں مجموعی طور پر 31,542 طلبہ شرکت کریں گے۔ محکمہ تعلیم نے امتحانات کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ طلبہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ امتحانی مراکز پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچیں اور اپنے ساتھ ہال ٹکٹ لازمی رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔ حیدرآباد کے شمس آباد راجیو گاندھی ایئرپورٹ پر سوڈان سے پہنچنے والے ایک مسافر میں ایبولا وائرس کی ہسٹری پائے جانے کے بعد طبی عملہ فوری طور پر متحرک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق محمد نامی مسافر جمعرات کے روز سوڈان سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ ایئرپورٹ پر حکومت کی جانب سے قائم اسکریننگ مرکز میں طبی معائنے کے دوران ڈاکٹروں نے اس میں ایبولا وائرس کی ہسٹری کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر مسافر کو فوری طور پر گاندھی اسپتال کے آئسولیشن سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ گاندھی اسپتال کے ڈاکٹروں کے مطابق مسافر کے نمونے حاصل کر کے جانچ کے لیے CCMB روانہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ رپورٹ آنے تک اسے طبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس شدید سیاسی بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ پارٹی سے نکالے گئے MLA ریتبرتا بنرجی نے بغاوت کا پرچم بلند کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں تقریباً 60 MLAs کی حمایت حاصل ہے، جس کے بعد TMC میں تقسیم کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسی عددی طاقت کی بنیاد پر اپنے گروپ کو اصل TMC کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے اسمبلی اسپیکر کو مکتوب لکھا۔ دوسری جانب پارٹی نے اس بغاوت کے جواب میں اسمبلی میں اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہوئے شبھم دیو چٹوپادھیائے کو قائد مقررہ اور فرحاد حکیم کو چیف ویپ مقرر کیا ہے۔ وہیں کلکتہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس بحران کے پیچھے سازش کا الزام عائد کیا۔ اس دوران ترنمول کانگریس سے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال میں اپنی تمام تنظیمی کمیٹیوں اور ذیلی و معاون تنظیموں کو فوری اثر سے تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی نے اس کے ساتھ ہی تنظیم کے مختلف شعبوں کا جامع جائزہ لینے اور اثر نو تنظیم سازی کا عمل شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پارٹی کے اندر اختلافات اور بغاوت کی خبروں نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ترنمول کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ تفصیلی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مغربی بنگال میں آل انڈیا ترنمول کانگریس کی تمام کمیٹیاں اور اس کی تمام تنظیمی یونٹس فوری اثر سے تحلیل کی جاتی ہے۔ شدید گرمی سے پریشان عوام کے لیے خوشخبری، جنوب مغربی مانسون ریاست کیرلا اور تمل ناڈو میں داخل ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے کے اندر مانسون کی ہوائیں تلنگانہ میں بھی داخل ہونے کا امکان ہے۔ تاہم گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس بار مانسون کے کیرلا پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ دراصل محکمہ موسمیات نے ابتدائی طور پر پیشن گوئی کی تھی کہ مانسون 26 مئی کو ہی کیرلا کے ساحل سے ٹکرا جائے گا، لیکن اس مرتبہ یہ اندازے دور ثابت نہیں ہوئے۔ مانسون کے اثر سے کیرلا کے متعدد علاقوں میں پہلے ہی شدید بارش شروع ہو چکی ہے۔ محکمے کے مطابق طویل مدتی اوسط کے مقابلے میں اس سیزن میں تقریباً 90% بارش ہونے کی توقع ہے۔ حیدرآباد کے بورا بنڈا علاقے میں ایک 30 سالہ شخص کے قتل کی واردات آئی پیش، جس سے مقامی عوام و خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت شاہد کے طور پر ہوئی ہے، جو بورا بنڈا کا رہنے والا تھا اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والا تھا۔ اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے اسے بورا بنڈا کے سائٹ نمبر 3 میں واقع مشہور فیمس ٹی پوائنٹ کے قریب اسے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے واردات پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شواہد اکٹھا کیے گئے، جبکہ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مداخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قتل کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ تفتیشی ٹیم تمام ممکنہ زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے اور واردات میں ملوث ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر طلباء کو بغیر کسی تاخیر کے نئی نصابی کتب فراہم کرنے کا ایک اہم اور بڑا ہدف مقرر کیا۔ حکومت کی نئی حکمت عملی کے تحت درسی کتب کی تقسیم کا عمل تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ریاست کے تمام اسکولز کو 2 جون تک لازمی طور پر کتابوں کا اسٹاک موصول ہو جائے۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے عدلہ، حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور منڈل ایجوکیشن آفیسرز گوداموں سے کتابوں کی منتقلی کے کاموں میں 24 گھنٹے مصروف ہے۔ محکمہ تعلیم کے عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے کہ اس بار تعلیمی نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور ماضی کی طرح 6 سے 10ویں جماعت کے طلباء کو 2 لسانی بائلنگوئل نصابی کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ محکمہ تعلیم اس بار درسی کتب کی کوالٹی اور پرنٹنگ پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ تعلیمی سال 2024 میں چند نصابی کتابوں میں ٹائپوگرافیکل کمپوزنگ اور پرنٹنگ کی سنگین غلطیاں سامنے آئی تھی، جس کے باعث ان کتابوں کو تبدیل کر کے نئی کتابیں چھپوانی پڑی تھی اور طلباء تک کتابوں کی فراہمی میں 1 ہفتے کی تاخیر ہوئی تھی۔